وصیت منع ہوئی صحابہ کی وجہ سے. میں نے ثابت کیا کہ آل بیت کے جھگڑے کی وجہ سے انہوں نے آپس میں جھگڑا کیا. عبداللہ ابن مسعود اس پر رو رہے تھے, نہ یہ کہ حسبنا کتاب اللہ. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل کہ حضرت عمر جب خلیفہ بنے تو عبداللہ ابن عباس ان کے ہاتھوں پر انہوں نے بیعت کی. ٹھیک ہے, اگر اتنے بڑے مرتد تھے, اتنے بڑے کافر منافق گستاخ تھے, تو ان کی ہاتھوں پر بیعت کیوں کر رہے ہیں؟ آپ میری بات سمجھیں. تو ان جملوں کے ساتھ کوئی حرج نہیں ہے, یہ ہمارا موقف ہے. طارق بھائی, آپ اپنے آپ کو ایک صورتحال میں آپ رکھیں. دو گروہ ہیں, ایک گروہ کہہ رہا ہے کہ لکھو, ایک گروہ کہہ رہا ہے کہ نہ لکھو. تو لفظ جو بلانا ہے نا, وہ لکھنے والے کی طرف ہے, نہ یہ کہ وہ جو منع کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس کی طرف تم مجھے بلاتے ہو, یعنی جو لکھوانے والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے چھوڑو. اس نے دجل کیا, اس نے الٹا کیا. تو نے دجل کیا, میں نے تیرا جھوٹ پکڑ لیا. اگرچہ اگر کسی اور بات والے لفظ دیکھو, لفظ یہ ہیں کہ جس کی طرف تم مجھے بلاتے ہو. اب اگر کوئی آدمی منع کر رہا ہو, اس کو بلانا نہیں کہا جاتا. ٹھیک ہے, تو غلط ترجمہ کیا. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے چھوڑ دو جس میں ہوں, یعنی میں نہیں لکھوانا چاہتا ہوں, میں نہیں لکھوانا چاہتا ہوں. حضرت عمر کی بات انہوں نے مان لی. اچھا, میں نے اس کو پوچھا کیا دین کامل ہو گیا؟ اس نے کیا جواب دیا؟ دین کامل ہو گیا. اگر دین کامل ہو گیا تو پھر اس کے علاوہ جو باتیں ہیں وہ وحی تو نہیں ہو سکتی, کیونکہ دین صرف وحی سے آتا ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ دین تو صرف وحی سے آتا ہے. تو اگر دین مکمل ہو گیا, اور قرآن کی آیت ہے الیوم اکملت لکم, آج ہم نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا, اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ بات وحی سے نہیں آئی. اگر وحی نہیں ہے تو اجتہادی تھا نا. تو میں نے ثابت کر لیا الحمدللہ کہ کس نے وہ جملہ جو حضرت عمر نے فرمایا, حضرت علی نے بھی وہی جملہ فرمایا. اگر کفر کا فتویٰ حضرت عمر پر, کفر کا فتویٰ حضرت علی پر. جھگڑا کس نے کیا؟ حضرت عمر نے نہیں کیا, آل بیت نے کیا. میں نے یہ بھی ثابت کیا کہ اس کی کوئی دلیل سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت علی, حسن اور حسین اس اہل بیت, یہ جو لفظ ہے اس اہل بیت سے خارج ہیں. اس اہل بیت سے ان کو خارج کرو, ان کو نکالو. میں نے دخول ثابت کر دیا تیری 3 کتابوں سے, تیری 3 کتاب. اچھا, یہ کہ اس نے یہ کہا کہ ان کتابوں میں یہ نہیں ہے کہ یہ آخری بیماری تھی, یعنی وہی مجلس تھی. ٹھیک ہے, اگر وہ مجلس نہیں تھی تو ثابت کر اور مجالس تھیں, تو مجالس سر. اچھا, میرا یہ سوال بنیادی سوال ہے, اور یہ آخر تک یہ سوال رہے گا کہ اتنی بڑی مصیبت میں حضرت علی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فائدہ دیا؟ اتنی بڑی مصیبت جس کو عبداللہ ابن عباس رو کر کہہ رہے ہیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین, آپ کی خدمت میں عرض یہ تھا کہ صحابہ نے اپنے منافع, البتہ سب صحابہ نے نہیں, وہ صحابہ جس کا لیڈر عمر ہے, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں کو رد کرنا شروع کیا. اس نے شخص کا جواب دیا, یہ تو بخاری کی اپنی عبارت ہے, کیوں اس کا جواب تم نے نہیں دیا؟ کہ انہوں نے کہا, صحابہ نے کہا ما لہو ما شأنہ احجرا, کیوں اس پہ سے آپ گئے بھائی؟ یہ تو بخاری کی حدیث ہے, وہ حدیث نمبر 422. اس کو کیا ہو گیا؟ یہ تو بہت ہی ہذیان کہہ رہا ہے. ہذیان کا مطلب بکواس, نہایت ہی بہت ہی بکواس. استفہموا, اس سے پوچھو یہ کیا کہہ رہا ہے. فذهبوا يردون علیہ, پھر یہی لوگ جن کا لیڈر عمر ہے, ٹھیک ہے نا, یہ چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رد کرنا شروع کر دیا. انہوں نے پیغمبر کو رد کر رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فدعونی انا فالذی انا فیہ خیر مما تدعونی الیہ. یہ کہتا میں نے دجل کیا, یہاں پر میں نے دجل کیا. یہ میں آپ کے بہت بڑے عالم, محدث, محقق, شارح بخاری, اس کے الفاظ دکھا رہا ہوں. من الذی تدعوننی الیہ من ترک الکتابہ. یہ بات کس کے جواب میں تھا؟ ان صحابہ کے جواب میں جو کہہ رہے ہیں یہ ہذیان کہہ رہے ہوں. جعلوا یردون علیہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹکرا رہے تھے, رد کر رہے تھے مسلسل. ان کے جواب میں ہے کہ تم جس کی طرف دعوت دیتے ہو میں اس سے بہتر حالت میں ہوں. وہ کتابت کی طرف دعوت دے رہے تھے یا ترک کتابت کی طرف؟
حائنی صاحب خود کہتے ہیں ترک کتابت، یہ دیکھو ترک کتابت کی طرف وہ دعوت دے رہے تھے. اچھا یہ پھر فتح الباری میں بھی یہی جملے ہیں. فتح الباری ابن حجر جزء 8 فذهبوا يردون عليه قال دعوني فالذي انا فيه خير مما تدعوني اليه. صفحہ نمبر 132 میں حدیث ہے، صفحہ نمبر 134 میں ان کا شرح ہے. اي الذي اشرت عليكم من الكتاب خير من ما تدعونني اليه من عدمها. کہتے ہیں کہ میں نے جو آپ کو حکم دیا کہ کتابت کیا جائے وہ بہتر ہے اس سے کہ کتابت نہ کیا جائے. ٹھیک ہے نا. اور پھر یہ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ترک کیا. بھائی جب کوئی لکھنے کو تیار نہیں ہے، جب سب اس کے بات کو رد کر رہے ہیں، ان کو گالی مل رہا ہے، تو اس حالت میں اور پھر بخاری کے الفاظ آپ دیکھیں، بار بار بخاری یہ کہ فلما اکثروا الاختلاف واللغط، جب وہاں پہ بہت آواز بلند ہو گئی، مخالفت ہو گئی، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ، جس حالت میں ہوں میں بہتر ہوں، جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس بات کے قانع نہیں ہوئے کہ وہ قانع ہو گئے، وہ کنونس ہو گئے کہ ترک کرنا، کتابت نہ کرنا بہتر ہے. وہاں پہ لوگوں نے ان سے بدتمیزی کرنا شروع کر دی. ٹھیک ہے نا. اس حالت میں لکھنا ہی ناممکن تھا. جب ایک جھگڑا شروع کر دیا عمر نے تو لکھنا ناممکن تھا، اس لیے ترک کر دیا کتابت. اچھا اور بعد میں لکھوایا کتاب الطبقات الکبریٰ ابن سعد میں ملاحظہ فرمائے جلد نمبر 2، یہاں پر صفحہ نمبر 234 ہے. عمر صاحب کی حدیث ہے. آپ نے کہا میں اس کا جواب نہیں دوں گا کیونکہ آپ کے پاس جواب ہی نہیں ہے. فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبُهُ، کہ اس نے ازواج سے بدتمیزی کی ہے. ازواج کیا کہہ رہی تھی؟ ازواج کہہ رہی تھی کہ کتابت ہونی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہن خیر منکم. عمر نے ازواج سے بدتمیزی کی ہے. ٹھیک ہے نا. ازواج کہہ رہے تھے کہ کتابت ہونی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ازواج آپ لوگوں سے بہتر ہے، ان کا موقف آپ سے بہتر ہے. ٹھیک ہے نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک کتابت کے حق میں نہیں تھے، کتابت کے حق میں تھے. ان کا حکم ہی کتابت تھا. یہ المعجم الاوسط للطبرانی ہے. یہاں پر ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، حدیث نمبر 5338. یہاں پر جب عمر کی اپنی حدیث ہے، عمر بن الخطاب کے اپنے الفاظ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں تھے، انہوں نے کہا کہ میں کتاب لکھوانا چاہتا ہوں تاکہ تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ. فَكَرِهْنَا ذَلِكَ أَشَدَّ الْكِرَاهَةِ، تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے سخت نفرت تھی. نبی کے حکم سے نفرت، یہ کیسے مسلمان ہے؟ پھر انہوں نے دوبارہ کہا کہ میں قلم کاغذ لے کے آؤ تاکہ میں لکھا دوں. فقال النسوہ، عورتوں نے کہا کہ الا تسمعون ما یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم نہیں سن رہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ تو میں نے کہا انکن صواحبات یوسف، میں نے کہا تم تو مصر کے بدکارہ عورتیں ہوں. اور بھائی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان کے ازواج کو گالی دے، یہ احانت نبی نہیں ہے. اور نبی کا شتم، نبی کی احانت کفر نہیں ہے تو کیا ہے؟ کیوں جواب مانگو، استغاثہ کر لو، تم نے جواب آ جائے تجھے. اچھا پھر میں نے ان کو مزید ڈانٹا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوہن فإنہن خیر منکم، پیغمبر نے فرمایا ان کو چھوڑ دو، ان کو توہین نہ کرو میرے ازواج کو، یہ آپ لوگوں سے بہتر ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کی موقف کی تائید کی ہے؟ کتابت لکھنے کی توقیف کی ہے. یہ کتاب مجمع الزوائد و منبع الفوائد، اس میں بھی یہ کتاب حدیث موجود ہے. اچھا اور پھر ابن عباس نے جو گریہ کیا ہے اس حدیث کو نقل کرتے ہوئے کہ اسلام کی ساری مصیبت کس سے ہے کہ کتابت نہ لکھا گیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ ابن عباس کافر تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عدم کتابت چاہتے تھے، اور عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یہ تو بڑی مصیبت ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مصیبت اسلام پہ لایا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتابت کے حق میں تھے، کبھی وہ کنونس نہیں ہوا کہ کتابت کو چھوڑنا چاہیے. اور عبداللہ ابن عباس کی حدیث الرضیہ کل الرضیہ اس بات کی دلیل ہے. ان باتوں کا تم کبھی جواب نہیں دے سکو. تو تم نے جو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد کیا، بالکل اجتہاد نہیں کیا، غلط بات کی. اور آپ نے کہا اگر دین کامل ہے تو یہ کیسے وہی ہو سکتا ہے؟ اور وہی میں تکرار نہیں ہے بھائی. تو نے قرآن نہیں پڑھی مولی، لمبی تو داڑھی تو تیرے بڑی لمبی ہے. وہی میں تکرار نہیں ہے، وہی میں تکرار ہی تکرار ہے، وہی میں تکرار ہی تکرار ہے. نماز آ گیا، نماز آنے کے بعد دوبارہ کہتا ہے نماز پڑھو، پھر کہتا ہے نماز پڑھو. ایک دفعہ زکوٰۃ واجب ہو گیا، اس کے بعد 10 مرتبہ پھر کہتا ہے زکوٰۃ پڑھو. اور امامت اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام ایک دفعہ غدیر خم میں اعلان ہوا ہے، دوبارہ اس کی تاکید کے لیے. اور تم ثابت کرو نا کہ اجتہاد ہے، تیرے پاس تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے. میں نے ثابت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجتہد نہیں تھے. ان اتبع، اس کا جواب کیوں نہیں دیا تم نے؟ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو صرف وحی کی اتباع کرتا ہوں، میں کوئی مفتی نہیں ہوں کہ اپنے سے بنا کے لوگوں کو قیاس کر کے سناؤں. اچھا آپ نے ادعا کیا کہ ابن عباس نے عمر کی بیعت کیا، وہ حدیث دکھانا بھیا.
وہ عبارت دکھانا کہ ابن عباس نے کہا جھوٹے پہ اللہ کی لعنت. یہ سے پوچھ لینا, کوئی ہمیں دکھا لینا کہ ابن عباس نے کہاں پہ عمر کی بیعت کیا. کسی کتاب میں نہیں ہے. ان کا کام ہی جہاں پھنس جائے یہ جھوٹ بنا دیں. اس کا طریقہ کار یہی ہے. اچھا, اگر یہ کہتا ہے, انہوں نے مجھ سے سوال یہ کہ اگر عمر مخاطب نہیں تھے تو اس نے مخالفت کیسے کیا؟ اور بھائی عمر بالخصوص مخاطب نہیں تھے کہ تم وصیت لکھ دو. اس طرح تو نہیں تھا کہ عمر ہی سے کہا مجمع ہے, سب سے خطاب ہے کہ تم لے کے. عمر نے مخالفت کی ہے, کہا کہ کتاب اللہ کافی ہے, اور یہ شخص جو ہے یہ ہذیان کہہ رہا ہے. اچھا میرے محترم ناظرین, اب میں آتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں وصیت نہیں, اس مجلس میں وصیت نہیں لکھائی ہے. جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کنونس ہو گئے تھے, کنونس نہیں ہوئے تھے. یہ ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین, یہ کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل, چاپ دار الفکر, محمد شاکر کی تحقیق ہے. حدیث نمبر 1935, اسناد صحیح. صحابہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہی ابن عباس کی حدیث ہے, ٹھیک ہے نا, کہ میں وصیت لکھانا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد تبھی گمراہ نہ ہو جاؤ. فتنازعوا, لوگوں نے تنازع کیا, نزاع کیا. نزاع کا آغاز کرنے والا کون تھا؟ عمر تھا. اس نے کبھی جواب دیا کہ عمر نزاع کا آغاز کرنے والا نہیں تھا؟ کبھی اس نے جواب دیا؟ اس نے جھوٹ سے ادعا کیا کہ میں نے ثابت کیا کہ علی علیہ السلام نے بھی وہ بولا کہ یہ کہ حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, علی علیہ السلام نے فلان بولا ہے کہ حسبنا کتاب اللہ. کسی, میں نے کہا نا کہ کسی کتاب میں دکھانا وہ کہاں لکھا ہے. اور شیخ صاحب میری باتیں سن رہے نہیں, کسی کتاب میں ہے ہی نہیں. میں سن رہا ہوں. یہ خود اپنے سے, اب 10 منٹ اس کو ملتے ہیں نا, میں اس میں انٹرپٹ بھی نہیں کر سکتا. اس میں جتنی مرضی یہ جھوٹ بولے بھائی کہ علی علیہ السلام, حسن حسین علیہ السلام نے بولا ہے کہ حسبنا کتاب اللہ. انہوں نے سب نے بولا ہے. اور جھوٹ, کہاں جھوٹ بولا, جھوٹ پہ جھوٹ. تو صحابہ نے کہا ما شانہ احجرا, صحابہ نے بولا اس کو کیا ہو گیا, یہ تو یہ احجر ہذیان کہہ رہا ہے. قال سفیان یعنی حذا, سفیان ابن عیینہ, اللہ اللہ اللہ, سفیان ابن عیینہ شیخ الاسلام احمد ابن حنبل کا استاد, بخاری مسلم سب کے اس کے سے نقل کرتے ہیں. اپنے زمانے کا سب سے بڑا محدث کیا کہتا ہے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہذیان کہہ رہا ہے. فذهبوا يعيدون عليه دعوني فالذي انا خير. پھر چلے گئے, اس کے بعد تکرار کرنا شروع کیا کہ آپ بکواس کر رہے ہیں, آپ بکواس کر رہے ہیں. یردون علیہ, دوسری حدیث میں اس پر رد کرنا شروع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلے جاؤ یہاں سے, کہ تم مجھے ترک کتابت کی طرف بلا رہے ہو, یہ صحیح نہیں. اچھا, تو یہاں پہ پتہ چلا نا نبی آپ کو میرے محترم ناظرین کہ ترک کتابت کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وہاں پہ آخر نہیں لکھا ہے اس مجلس میں, کیونکہ ان کو گالی ملی ہے, کوئی لکھنے دے نہیں رہا تھا ان کو. اچھا ٹھیک ہے بھائی, سمجھ گئے. ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین, یہ کتاب ہے بخاری, چاپ دار الفکر, دار احیاء التراث. یہاں پہ حدیث ملاحظہ کریں, حدیث نمبر 3053, اس میں یہ ہے, اسی حدیث میں عبداللہ ابن عباس, فقالو حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عمر اور اس کے ساتھیوں نے کہا, حزب اختلاف نے کہا, حزب اختلاف کے قائد نے کہا, وہ میں ثابت کر دوں گا کہ عمر نے بولا ہے, ہائے ہائے ہائے, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہذیان کہہ رہے ہو. تو صحابہ کافر ہوئے نہیں ہوئے بھائی؟ جو صحابہ نے, جو مخالف تھے اہل بیت علیہ السلام کے, وہ کافر ہوئے نہیں ہوئے. یہ فتح الباری بشرح صحیح البخاری حافظ ابن حجر کیا, جزء ثامن. یہاں پہ ملاحظی حدیث کے ذیل میں کہتے ہیں کہ کشمیہنی کے نسخے میں حجرہ مرتین, صحابہ نے بولا یہ تو بکواس. ہاں جی.